بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب فسادیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کو گھیر لیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن ثابت اور حضرت سعد بن مالک ہتھیار اٹھا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے اجازت مانگی تاکہ فتنہ برپا کرنے والوں سے جنگ کریں، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کی اجازت نہ دی اور فرمایا، آپ لوگ چلے جائیے، کیونکہ آپ لوگ حق کی سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، اپنی اپنی تلواریں میانوں میں ڈال لیجیے اور قتل و غارت سے باز رہیے۔ انہوں نے درخواست کی کہ انہیں باغیوں سے جم کر لڑنے کی اجازت دے دی جائے، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پھر کیا ہوگا؟ دیکھتے نہیں آج کیا ہو رہا ہے؟ میری آج اور کل دونوں پر نظر ہے، اس لیے مجھے تنہا چھوڑ دو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا اشارہ اس طرف تھا کہ اگر ان لوگوں کا مقابلہ ہو گیا تو بہت خون خرابہ ہوگا اور فائدہ پھر بھی کچھ نہ ہوگا، یہ فساد اور پھیلے گا اور کل اس سے بھی زیادہ لوگ یہاں جمع ہوں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ظلم اور جبر کے مقابلے میں صبر کا ایسا مظاہرہ کیا جو کہیں دیکھنے اور سننے میں نہیں آیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تو لوگوں کو باغیوں کا مقابلہ کرنے کی اجازت دے سکتے تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر فرمایا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، باغیوں نے جب یہ دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے منع کرنے پر بھی مدینے کے لوگ بار بار جنگ کی اجازت لینے کے لیے آ جاتے ہیں، تو انہوں نے بڑے بڑے صحابہ کے گھروں پر بھی پہرے دار کھڑے کر دیے۔ ان میں حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر بھی شامل ہیں۔ ان لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ اب حضرت عثمان تک جانا مشکل ہو گیا ہے تو اپنے بیٹوں کو بھیجا۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کسی نہ کسی طرح پہنچے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے اور عرض کی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم لوگوں کو جو حکم دیا ہے کیا وہ درست ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا، اے میرے بھائی کے بیٹے، تم نے جو میرا حکم سنا وہ درست ہے۔ میں نے جو کچھ اپنے لیے پسند کیا وہی تمہارے لیے پسند کیا۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی، اے رسول صبر کیجئے، آپ کا صبر اللہ کے لیے ہے۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکر کریں اس سے پریشانی اور گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ پھر فرمایا، مجھے تمہاری سچائی اور مدد کا یقین ہے، مگر میں نے دوسروں لوگوں کو بھی جنگ سے روک دیا ہے۔ ان کے بعد نعمان بن بشیر آئے، پھر عبداللہ بن زبیر آئے، پھر محمد بن طلحہ آئے، آخر میں ابو الحشم آئے، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سب کو وہی جواب دیا جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا تھا۔ ابو قاسم
नाफे से साहल पर मिले और पूछा, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में कुछ बताओ। उन्होंने जवाब दिया, मैंने अब्दुल्ला बिन उमर से सुना है कि हज़रत उस्मान ने उन्हें बुलाया था, मगर जब वो आपके मकान के पास पहुँचे तो बागियों ने आपके मकान का मुहासरा कर रखा था और हज़रत उस्मान लोगों को जंग से बाज रहने की हदायत फरमा रहे थे, जबकि बागियों का ये मुतालबा है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खिलाफत से दस्तबरदार हो जाएं, वरना आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद कर दिया जाएगा। इसके बाद अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा कि इन बागियों को आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर या आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत पर क्या एतराज़ है। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि सारी बात मेरे सब्र और इस्तक़लाल की है। मैंने इनके साथ ज़ोर और जुल्म को मुनासिब नहीं समझा, ना इनके इतराज़ात और मुतालबात पर गुफ्तगू से मुझे परहेज़ है, मगर ये तो सिर्फ मेरी माजूली पर अड़े हुए हैं, इससे कम किसी बात पर आमादा नहीं। हालांकि मैं जानता हूँ कि मैं हक पर हूँ। इनकी बातें सुनकर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा, वाकई हज़रत उस्मान अल्लाह ताला पर नज़र रखे हुए हैं, अल्लाह के दीन के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं, यानी अपनी जान के लिए मुसलमानों का खून नहीं बहने दे रहे। अल्लाह ताला से दुआ है कि दर्स व बयान को समझने, अमल करने और अपने दूसरे इस्लामी भाइयों तक भी पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।